بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات زندگی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ نام و نسب: امام محدث حافظ اسماعیل ابن عمر ابن کثیر ابن ضو ابن درع القرشی البصروی الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ۔ کنیت و لقب: آپ کی کنیت ابو الفدا اور لقب عماد الدین تھا۔ سن ولادت و جائے پیدائش: آپ کی ولادت سن 700 ہجری کو مجدل نامی بستی میں ہوئی۔ یہ بستی بصرہ شہر کے مضافات میں واقع ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی ولادت سن 701 ہجری کو ہوئی۔ ملک شام کی اس بستی میں آنکھ کھولنے والے ابن کثیر رحمہ اللہ ایک علمی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ شیخ عبد القادر ارناؤط حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے حالات قلم بند کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ کے والد اسی بستی میں ہی خطیب تھے۔ والد گرامی کی وفات: حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی عمر ابھی 4 سال تھی کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی پرورش آپ کے بڑے بھائی عبد الوہاب نے کی، جو کہ ایک ممتاز عالم دین تھے۔ تعلیم و تربیت: آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے بڑے بھائی سے حاصل کی۔ سن 706 ہجری میں آپ انہیں کے ساتھ دمشق چلے آئے۔ ان سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے وہاں کے علماء کرام سے علمی فیض سمیٹنا شروع کیا۔ اساتذہ کرام: آپ نے جن فضلاء کے سامنے زانو تلمس طے کیا، ان کا مختصر ذکر ملاحظہ ہو۔ فن حدیث کی تعلیم آپ نے اس وقت کے مشہور و معروف محدث ابو العباس احمد ابن حجاز سے حاصل کی۔ اس کے علاوہ آپ نے حدیث کا علم عیسیٰ ابن المطعم، عفیف الدین اسحاق ابن یحییٰ الآمدی سے حاصل کیا۔ اس کے علاوہ بدر الدین محمد ابن ابراہیم معروف بابن سویدی، حافظ مزی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، محمد ابن الشیرازی، بہاء الدین قاسم ابن عساکر اور حافظ ذہبی رحمہم اللہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ آپ نے فقہ تعلیم عبد الوہاب برادر اکبر، شیخ برہان الدین ابراہیم ابن عبد الرحمن فزاری اور شیخ کمال الدین ابن قاضی شہبہ سے حاصل کی۔ اس وقت کے دستور کے مطابق آپ نے شافعی فقہ کتاب التنبیہ مکمل یاد کر کے اپنے اساتذہ کرام کو سنا دی۔ آپ نے اصول فقہ تعلیم علامہ شمس الدین محمد ابن عبد الرحمن الاصفہانی سے حاصل کی۔ حافظ مزی رحمہ اللہ سے آپ کا خاص تعلق: آپ ایک طویل عرصے حافظ مزی رحمہ اللہ کی خدمت میں رہے۔ آپ کو اپنے شیخ سے ایک خاص قسم کا لگاؤ تھا۔ آپ ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر رہتے۔ اس خصوصی تعلق کی بنا پر حافظ مزی نے اپنی پیاری صاحبزادی کی شادی ابن کثیر رحمہ اللہ سے کر دی۔ آپ نے بھی اس تعلق کو خوب نبھایا۔ آپ شادی کے بعد بھی لمبی مدت اپنے استاد محترم کی خدمت میں حاضر رہے اور فن حدیث و دیگر علوم کے تمام کمالات حاصل کیے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن کثیر: آپ کو اپنے استاد محترم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بھی خصوصی تعلق تھا۔ آپ روایت، درایت، حدیث اور کتاب و سنت کے ساتھ شغف میں اپنے شیخ سے بہت متاثر ہوئے۔ اس اثر کی جھلک ابن کثیر رحمہ اللہ کی تصنیفات میں کئی مقامات پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ علمی مقام و مرتبہ: حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ آسمان علم پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمکے۔ آپ کو بیک وقت تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ اور زبان و ادب اور اصول وغیرہ پر پوری دسترس حاصل تھی۔ شیخ عبد القادر ارناؤط رحمہ اللہ کتب رجال سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابن کثیر حدیث اور اس کے متعلقہ فنون کے مطالعے میں مشغول رہے۔ وہ اسماء الرجال کے فن کے ماہر امام تھے۔ انہوں نے فقہ شافعی کی کتاب التنبیہ کی تخریج کی۔ مسند احمد کو حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دے کر زوائد طبرانی اور ابی یعلا کی احادیث کا اضافہ کیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کی خدمت میں علماء کا خراج تحسین: علماء کرام نے ابن کثیر رحمہ اللہ کی علمی خدمات کے پیش نظر ان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ مشہور مؤرخ یعنی تاریخ نگار ابو المحاسن جمال الدین وصف ابن سیف الدین اپنی کتاب المنہل الصافی والمستوفی بعد الوافی میں رقم تراز ہیں۔ وہ یا ابن کثیر شیخ امام علامہ عماد الدین ابو الفدا ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو تحصیل علم کے لیے وقف کیے رکھا اور پوری لگن سے دینی علوم حاصل کرتے رہے۔ انہوں نے تصنیف و تالیف میں بلند مقام حاصل کیا۔ وہ فقہ، تفسیر، حدیث کے ماہر تھے۔ انہوں نے ساری زندگی تصنیف و تالیف اور درس و تدریس میں گزار دی۔ وہ فتویٰ بھی دیتے رہے حتیٰ کہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ صاحب فضیلت محدث اور مفتی تھے۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ وہ حدیث کے متون، رجال اور علم حدیث کے مطالعے میں مشغول رہے۔
سیوطی نے یہی بات لکھی ہے کہ انہوں نے رجال متون حدیث اور فقہ پر خصوصی توجہ دی۔ آپ کے تلامذہ ابن کثیر رحمہ اللہ سے بے شمار علماء، فقہا اور طلباء نے علمی فیض حاصل کیا، جن میں سے چند مشہور شاگردوں کے نام کچھ اس طرح ہیں: ابن حجی، ابن العماد الحنبلی، ابن حبیب۔ انہوں نے احادیث کی تخریج کی، فن مناظرے سے واقفیت حاصل کی، تصانیف کی، تفسیر لکھی اور علمی میدان میں آگے بڑھتے گئے۔ آپ کی تصانیف: ابن کثیر رحمہ اللہ نے بے مثال تصانیف یادگار چھوڑی ہیں، جن میں سے چند کا تذکرہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، تفسیر القرآن الکریم۔ یہ تفسیر ان کی انتہائی بلند پایہ تصنیف ہے۔ قدیم و جدید تفسیروں میں اسے انتہائی اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ بعض علماء نے تو اسے صحیح بخاری سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح کتب احادیث میں امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح بخاری کا مرتبہ ہے، بالکل اسی طرح تفسیر ابن کثیر کا مقام دیگر تفاسیر میں ہے۔ نمبر 2، البدایہ والنہایہ۔ تاریخ اسلام کے حوالے سے اس کتاب کا نام اول درجے کی تواریخ کتب میں لکھا جاتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس میں ابتدائے کائنات سے لے کر احوال آخرت تک کی بحثوں کو موضوع تحریر بنایا ہے۔ نمبر 3، مسند الشیخین۔ اس کتاب میں انہوں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے مروی احادیث کو جمع کیا ہے۔ نمبر 4، ترتیب مسند امام احمد بن حنبل۔ اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسند کو حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کیا ہے، یعنی الف با کی ترتیب پر۔ نمبر 5، السیرۃ النبویۃ۔ امام کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر مفصل اور بہترین کتاب ہے۔ نمبر 6، السیرۃ النبویہ مختصرہ۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مختصر کتاب ہے۔ نمبر 7، رسالہ فی الجہاد، جس میں طلب جہاد کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ نمبر 8، التکمیل فی معرفت الثقات والضعفاء والمجاہیل۔ اس کتاب میں انہوں نے فن رجال کو موضوع بنایا ہے۔ اس میں تہذیب الکمال اور میزان الاعتدال دونوں کتابوں کو جمع کر دیا ہے۔ نمبر 9، طبقات الشافعیہ۔ اس میں شافعی علماء کے حالات زندگی پر بحث کی گئی۔ نمبر 10، الہدی والسنن فی احادیث المسانید والسنن۔ اس کتاب کا مشہور نام جامع المسانید ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے مسند احمد، مسند بزار، مسند ابی اعلیٰ ابن ابی شیبہ اور صحاح ستہ کی روایات کو جمع کر کے ان کو فقہی ابواب پر مرتب کیا ہے۔ نمبر 11، مناقب الشافعی۔ اس کتاب میں امام شافعی رحمہ اللہ کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 12، رسالہ فی فضائل القرآن۔ اس کتابچے میں قرآن مجید کے فضائل کو عنوان بنایا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیر اور تخریج احادیث۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مندرجہ ذیل کتابوں کی تخریج بھی کی ہے۔ نمبر 1، مختصر ابن الحاجب۔ نمبر 2، التنبیہ۔ وہ کتب جو آپ مکمل نہ کر سکے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 2 اہم کتب صحیح بخاری کی شرح اور اسی طرح احادیث احکام کی شرح الاحکام الکبیر کے نام سے لکھنا شروع کی، مگر آپ کی زندگی نے وفا نہ کی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کے ذاتی اوصاف: آپ انتہائی ذہین، بہترین سمجھ بوجھ رکھنے والے، عرقریز محنت کرنے والے انسان تھے۔ آپ کی قوت حافظہ انتہائی مضبوط، بہترین مناظر اور قابل ذکر حاضر جواب تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اور شاعری۔ ابن کثیر رحمہ اللہ شاعری سے بھی دلچسپی رکھتے تھے اور حقیقت پر مبنی بہترین شعر کہا کرتے تھے۔ ان کا ایک شعر بہت مشہور ہے، فرماتے ہیں: تمر بنا الایام تترا وانما نساق الى الاجال والعين تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر۔ یعنی ایام زندگی گزرتے جا رہے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے موت کی طرف جاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب نہ ہی تو جوانی لوٹ کر آ سکتی ہے اور یہ ناپسندیدہ بڑھاپا زائل ہونے کا نام نہیں لیتا۔ فتویٰ نویسی۔ علماء سیر نے لکھا ہے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تحصیل علم کے بعد فتویٰ نویسی کا کام شروع کیا اور وہ باقاعدگی کے ساتھ یہ فریضہ سر انجام دیتے رہے حتیٰ کہ خالق حقیقی اللہ سے جا ملے۔ وفات:
سن 774 ہجری کو علم و عمل کا یہ آفتاب پوری آب و تاب کے ساتھ دمشق میں غروب ہوا۔ ان کو ان کے استاد محترم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین۔